بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالی بکری کو بس ایک چیز کھلا دینی ہے، پیسہ آپ کے پاؤں چومے گا۔ کبھی اتنی دولت آپ نے اپنے پاس آتے ہوئے نہیں دیکھی ہوگی۔ آج کالی بکری کے بارے میں ایک ایسی چیز آپ کو بتاؤں گا جس کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر کر لیں گے تو کبھی آپ کے گھر سے رزق، دولت، پیسہ ختم نہیں ہو پائے گا۔ کبھی گھر میں تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی گھر میں غربت نہیں آئے گی، کبھی گھر کے حالات خراب نہیں ہوں گے، بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر طرح کی نحوست ختم ہو جائے گی، ہر طرح کا حسد، نظر باز سے جان چھوٹ جائے گی۔ آج آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاؤں گا جس کو کر لینے کے بعد کبھی آپ تنگ دستی کا شکار نہیں ہوں گے۔ بکری ایک بہت ہی برکت والا جانور ہے۔ بکری ان پالتو جانوروں میں سے ایک جانور ہے جسے صدیوں سے دودھ، گوشت، چمڑے اور کھال کے لیے پالا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی کم خرچ، کم دیکھ بھال کرنے والا جانور ہے۔ اس کے اوپر خرچہ بھی بہت کم ہوتا ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی بہت ہی کم ہوتی ہے۔ بکری ایک درمیانے سائز کا 4 ٹانگوں والا جانور ہوتا ہے اور اس کے جسم پر گھنے بال ہوتے ہیں جو سیاہ، سفید، بھورے رنگ کے ہو سکتے ہیں۔ مختلف رنگ کی بکریاں پائی جاتی ہیں جو سیاہ رنگ کی ہوتی ہیں، سفید رنگ کی ہوتی ہیں، براؤن رنگ کی بھی ہوتی ہیں۔ دوستو، بکری کے بارے میں ایک دلچسپ چیز یہ ہے، بکری کا دودھ گائے کے دودھ سے ہضم کرنے میں آسان ہوتا ہے۔ اس کا گوشت لذیذ اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بکری کی بہت ساری خوبیاں ہیں جو چند ایک آپ کو بیان کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ابھی ایک عمل بتایا جائے گا کہ بکری کو ایک ایسی چیز کھلانی ہے جس کے اوپر کچھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ننھا سا جانور، ننھی سی مخلوق جب خوش ہو کر وہ چیز کھائے گی تو آپ کے لیے یہ خوشی کا باعث بنے گی۔ آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، آپ کے کاموں میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی۔ جس طرح یہ بکری خود بھی برکت والا جانور ہے، اسی طرح آپ کے ہر کام میں برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ بکریوں کو جب بھی گھر میں پالیں، صاف ستھرے ماحول میں رکھیں اور ان کے لیے اچھی خوراک مہیا کریں، پاک صاف پانی کا انتظام کریں، کیونکہ یہ عام جانور نہیں ہے، یہ باقی جانوروں کے مقابلے میں برکت والا جانور سمجھا جاتا ہے۔ بکریاں پالنے کو غریبوں کا عمل سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بکریاں غریب لوگ پالتے ہیں، لیکن آپ کو بتاتے چلیں یہ ہمارے پیغمبروں، نبیوں کی بھی سنت ہے، یہ برکت کا باعث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ ان کے مالکوں کے لیے قوت کی چیز ہے اور بکریاں باعث برکت ہیں، اور گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے بلائی بندھی ہوئی ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، تم بکریاں پالو اس لیے کہ ان میں برکت ہے۔ دوستو، کوئی ایسا نبی نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جب بکریاں مسلمانوں کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوں گی۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بکری برکت والا جانور ہے اور یہ آپ کے ہر کام میں برکت پیدا کر دے گا۔ دوستو، بکری کو ہرے رنگ کا گھاس بہت ہی پسند ہوتا ہے۔ محترم دوستو، آپ نے ہرے رنگ کا گھاس تھوڑا سا لے لینا ہے اور اس کے اوپر یہ چھوٹا سا عمل پڑھ کر آپ نے وہ گھاس بکری کو کھلا دینا ہے۔ محترم دوستو، جب آپ یہ عمل پڑھ لیں گے پھر دیکھیے گا یہ برکت والا جانور آپ کے ہر عمل میں، آپ کے ہر کام میں برکت ہی برکت پیدا کر دے گا۔ آپ کے گھر میں برکت ہی برکت آ جائے گی۔ کہیں سے بھی صاف ستھرا گھاس لے آئیں اور وہ بکری کو کھلا دیں۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں بکری نہیں ہے تو آپ کسی بھی بکری کو کھلا سکتے ہیں۔
اپنے محلے میں دیکھ لیں، اپنے گاؤں، اپنے شہر میں کہیں سے بھی بکری دیکھ لیں، اس کو آپ کھلا سکتے ہیں۔ لیکن محترم دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، وہ بکری کالے رنگ کی ہونی چاہیے، کسی اور رنگ کی نہیں ہونی چاہیے۔ محترم دوستو خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ محترم دوستو ابھی میں عمل بتانے والا ہوں، آپ نے یہ عمل توجہ کے ساتھ سن لینا ہے۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے۔ محترم دوستو آپ نے مٹھی بار گھاس لے لینی ہے اور باوضو ہو کر یہ عمل اس کے اوپر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے محترم دوستو اپنی مٹھی میں آپ نے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں گھاس پکڑنی ہے اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جو بھی درود پاک آپ کو آسان لگتا ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد محترم دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ کے ساتھ سورہ کوثر 41 بار پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو 2 اسم مبارک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یا غنیو یا مغنیو، یہ 2 اسم مبارک 100 بار آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ پھر محترم دوستو آخر میں آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، عمل پڑھنے سے پہلے آپ نے اچھی نیتیں کر لینی ہیں۔ یہ عمل میں پڑھ رہا ہوں، میرے گھر میں برکت آ جائے، میری دولت میں، میرے پیسوں میں، میرے کاروبار میں برکت آ جائے، میری حاجتیں پوری ہو جائیں، اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ محترم دوستو یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس گھاس کے اوپر پھونک مار دینی ہے، دم کر لینا ہے۔ اس کے بعد دل ہی دل میں آپ نے دعا کر لینی ہے۔ پھر محترم دوستو اس گھاس کو آپ نے بکری کو کھلا دینا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا وہ ساری کی ساری گھاس اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بکری کو کھلا دینی ہے۔ محترم دوستو ایک دن آپ یہ عمل کریں گے، اس کو کرنے کے بعد آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، اتنی برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ دوسرے دن بھی یہ عمل کریں گے، پھر تیسرے دن بھی آپ یہ عمل کریں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ عمل چند دن کر لیں گے، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں، دولت میں، پیسوں میں برکت ہی برکت ہو جائے گی، کیونکہ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔